إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا۔ یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے سجا کا، وزن جو ہے اس میں توافق ہوتا ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، اور فواصل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ اسلوب بڑا جذاب اسلوب ہے، مخاطب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اور بڑی اس کے اندر کشش اور دلچسپی ہے، دل کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ تو یہ اسلوب قرآن مجید کا منفرد اسلوب ہے، شعر بھی نہیں ہے، اور جس طرح کاہنوں اور نجومیوں اور اس طرح کے پیش بینی اور پیش گوئی کرنے والے لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے لیے عام طور پر جو معروف نام تھا وہ کاہن ہی تھا، کہان، کاہن کی جمع کہان۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بات کو اس طرح مسجع اور مقفع قوافی کے ساتھ اور سجا ایک دوسرے سے ہم وزن اور ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ بنا کر بات کرتے تھے، اور اس میں غریب اور مشکل الفاظ جو عام استعمال میں نہیں وہ استعمال میں لاتے تھے اور اس کے اندر وزن پیدا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نہ تو یہ کاہنوں کی اور پیش گوئیاں اور پیش بینیاں کرنے والے لوگوں کی سجا کی طرح کی سجا ہے، اور نہ ہی یہ نظم اور قصید اور شعر اس کے اوزان، بحور اور قوافی کے مطابق ان پابندیوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا ہے۔ یہ ہے تو نثر، اور اس کے اندر سجا بھی ہے، قافیہ بندی بھی ہے، لیکن اس میں کہیں تکلف اور صرف خانہ پوری جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی، بلکہ ہر لفظ اس طرح بامعنی ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اسے آگے پیچھے بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا متبادل بھی نہیں لایا جا سکتا۔ جو لفظ قرآن کا ہے وہی اس کے جگہ کے لیے موضوع ہے، اور اس کے اندر جیسے شعر میں جاذبیت اور حلاوت ہوتی ہے، اور جس طرح مسجع عبارت کے اندر ایک بڑی انسان کے لیے حلاوت اور شیرینی ہوتی ہے اور انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ چیز اس کے اندر جمع ہے، باوجود اس کے کہ یہ شعر نہیں اور یہ کاہنوں والی سجا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بالکل بے تکلفی اور بے ساختگی ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور بات ہے نا کہ ما احسن السجع، پوچھا گیا استاد سے کہ ما احسن السجع، قال ما کان علی الطبع، قال مثل ماذا، قال مثل هذا۔ سمجھ آئی؟ تھوڑی تھوڑی آئی۔ ما احسن السجع، سجع، سجع یہ آخر میں بے جیم اور عین ہے، آخر میں عین ہے، تو ما احسن السجع، بہترین سجا کون سی ہوتی ہے؟ مسجع عبارت جو ہے وہ کون سی؟ جیسے بالمشیب انذارک فما اعذارک
فی الحدی مقیلو کا فما قیلو کا، وہ مقامات میں جو ذکر کیا ہوا ہے. تو پوچھا شاگرد نے کہ ما احسن السجع، استاد نے جواب دیا ما کان علی الطبع، جو بالکل طبیعی ہو، جس کے اندر تصنع اور تکلف نہ ہو. اس نے کہا مثال، مثل ماذا، اس نے کہا مثل ھذا، یہ جو بتائیے یہی احسن السجع ما کان علی الطبع. تو یہ جس میں بے ساختگی ہو نا، یہ بہترین سجا ہوتی ہے. اور اگر تکلف ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وحشی الالفاظ، ایسے الفاظ جو بہت زیادہ دور سے لائے گئے ہوتے ہیں، کھنگال کھنگال کے. آپ اس کا مقدمہ پڑھیں نا قاموس کا، تو بڑے مشکل الفاظ اس کے اندر جو ہے نا وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور بڑا انہوں نے اپنی جو ہے نا لغت کی معرفت کا اس کو شاہکار بنایا ہے. اور واقعتاً وہ عالم بھی بہت بڑے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور لغت کے امام تھے علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کتاب بھی جو لکھی تو بڑی اس کو شہرت اور قبولیت حاصل ہوئی، القاموس المحیط. تو اس کا مقدمہ جو ہے نا وہ بڑا مشکل الفاظ کے اوپر مشتمل ہے، اور ہے بھی وہ اسی طرح کا مسجع. اور اسی طرح کی کتابیں علماء نے لکھی ہیں عربی ادب کے اندر. تو جس میں تکلف ہو وہ اچھا نہیں ہوتا، بے تکلفی ہو اور اس میں آ جائے سجا تو وہ بڑی پسندیدہ چیز ہوتی ہے. تو اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوری صورت ہے اس کا اسلوب ایک ہی جیسا ہے. کہیں کہیں اختلاف ہوا ہے، جیسا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. لیکن اس میں یہ بات آتی ہے کہ آخر میں حرف مد ہے، اور آخر میں جو ہے نا کہیں میم ہے کہیں نون ہے، قریب المخرج الفاظ ہیں. تو ہم آہنگی یہاں بھی موجود ہے. اور اس کے بعد پھر جب استفہامیہ انداز کے اندر حقائق کی تقریر شروع فرمائی ہے تو الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا. یہ الف کے اوپر جو ہے نا اس کا وقف ہوتا ہے، اور یہ ہم آہنگی جو ہے اور یہ نغمگی، اس کے اندر جو نغمگی ہے، ترنم ہے، اور اس کے اندر جو ایک آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیقیت ہے، اس کے اندر ہم آہنگی ہے، ایک لے بن جاتی ہے، ایک تار بن جاتی ہے، ایک تار بن جاتی ہے. تو یہ قرآن کے اسلوب کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا. اور کہیں بھی آپ کو خانہ پوری نہیں نظر آئے گی، نعوذ باللہ، کہ ایسے ہی لفظ گھسیڑ دیا ہو صرف قافیہ بندی کے لیے. بعض جگہ ایسا کرنا پڑتا ہے جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، تو مقامات جو ہے نا، جب اس نے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے یہ مقامات لکھی ہے اور اس سے پہلے مجھ سے بدیع الزمان الحمزانی کی جو مقامات ہے وہ مجھ سے متقدم ہے، وہ آپ بھول گئے؟ بدیع الزمان حمزانی کی مقامات جو ہے وہ مجھ سے متقدم ہے، اور وہ مجھ سے پیشرو ہے. جیسا کہ الفیہ والے نے لکھا ہے کہ ابن موتی کا الفیہ جو ہے وہ مجھ سے پہلے ہے اور یہ اس کی تکمیل کرنے والا ہے. تو انہوں نے اپنے سے پہلے بدیع الزمان حمزانی کی مقامات کا ذکر کیا ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہے اور وہ بھی پڑھنے والی ہے. وہ اس سے زیادہ اچھی ہے، اس سے زیادہ اچھی ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ تخیل زیادہ اونچا ہے، اونچا تخیل ہے. اصل میں تو یہ افسانے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہانیاں ہیں، افسانے ہیں. اور ان افسانوں کے اندر جو واقعاتی کردار ہوتا ہے نا لوگوں کا، عام زندگی کے اندر نظر آتا ہے، اس کو کہانی اور افسانے میں بیان کر دیا جاتا ہے. اشخاص کے نام نہیں لیے جاتے،
لیکن وہ واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو یہ افسانے لکھنے والے، کہانیاں اور حکایتیں لکھنے والے اور قصے لکھنے والے لوگ جو ہے نا، اس کو کہانی کا رنگ دے دیتے ہیں، لیکن ہوتی وہ اصل میں ایسی حقیقت ہے جو کہ جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی اسلوب ہے، یہ اس زمانے میں اس طرح لکھا کرتے تھے، اور اس کا جو اسلوب ہے وہ زیادہ اونچا ہے۔ اور زمخشری کی بھی مقامات ہے، ایک علامہ زمخشری نے بھی لکھی ہے۔ زمخشری ادیب بھی تھے اور نحو اور صرف کے تو خیر امام تھے، اور قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، بلاغت کے بھی وہ امام تھے، لیکن عقیدے میں بس وہ معتزلی تھے، اور انہوں نے اپنا جو اعتزالی فکر ہے وہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے نا بڑی باریکی اور بڑی نزاکت کے ساتھ اس کو انہوں نے سمو دیا ہے۔ بڑی مشکل سے انسان کو محسوس ہوتا ہے جب تک کہ انسان پوری طرح مسلح نہ ہو اور پوری طرح اس نے عقیدے کو سمجھا نہ ہو۔ تو خیر، ان یوم الفصل کان میقاتا، میقات جو ہے یہ ان یوم الفصل میقاتا، میقات جو ہے یہ وقت بتانے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ میقات الصیام، میقات الصلاۃ، یعنی نمازوں کے اوقات بتانے والا جدول، کیلنڈر جو ہوتا ہے اس کو بھی میقات کہتے ہیں۔ اور میقات مقرر جگہ کو بھی کہتے ہیں، جیسے مواقیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مواقیت مقرر کیے ہیں، اور اسی طرح وقت مقرر کو بھی میقات کہا جاتا ہے، موقوت۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو موقوت یعنی اس کا وقت مقرر ہے، اور اگر میم کو کسر دے دیا جائے تو واو جو ہے وہ یا سے بدل جاتی ہے، تو میقات سے میقات بن جاتا ہے، موقوت۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ الفصل، فصل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایک کو دوسرے سے جدا کر دینا، یہ فصل کا معنی ہوتا ہے۔ عام طور پر فصل یہی ہوتا ہے کہ فاصلہ پیدا کر دینا، درمیان میں دوری ڈال دینا، ایک کو دوسرے سے جدا کر دینا، فصل الگ کرنا اور وصل ملانا۔ ان یوم الفصل، ایک فصل کا دن آنے والا ہے۔ وہ فصل کا دن کیسا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ اس دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرموں کو مسلموں سے الگ کر دیا جائے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ رب العزت نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم فرما برداروں کو جرائم پیشہ لوگوں کی طرح ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیں گے اور ایک جیسا ہی ان کو انجام نصیب ہوگا؟ نہیں، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو مسلم ہیں اور فرما بردار ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا جو تقوی شعار ہیں اور جو بدکار اور بدعمل ہیں ان کو ہم ایک جیسا رکھیں گے؟ نہیں، ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، الگ کر دیا جائے گا۔ اور ایک تو یہ معنی ہے اس کا فصل کا، اور دوسرا یہ معنی ہے کہ یہ جو رشتے ناطے تعلق دوستیاں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے بالکل لا تعلق ہو جائیں گے، جیسا کہ مختلف مقامات پر فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ تو یہ بھی فصل ہے، یہ بھی فصل ہے، اللہ بھی الگ کر دے گا اور رشتے ناطے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ایک فصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دن فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت فیصل ہے، یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ اس نے یہ کیا ہے، اس کا یہ انجام ہے، اس کا یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کا یہ صلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن فیصلے فرمانے ہیں۔ تو ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اس کا مقرر وقت ہے۔ اور پھر جب وہ دن آنے والا ہے
تو اس کی آمد سے پہلے کیا کچھ ہونے والا ہے اس کا منظر آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے پیش کر دیا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ سور یہ قرنا سینگ کی طرح کا ایک آلہ ہے جس میں پھونک لگائی جائے گی، اور وہ اتنی ہولناک ہوگی کہ لوگوں کے کان ہی نہیں پھٹیں گے، کانوں کے پردے ہی نہیں پھٹیں گے، بلکہ لوگوں کے دل بھی پھٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فتأتون افواجا، اور اس سے ساق نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات من فی الارض، ہلاک ہو جائیں گے سب کے سب۔ اللہ اکبر۔ فتأتون افواجا، اور پھر دوسری جو ہے سور پھونکی جائے گی، یا دوسرا سور پھونکا جائے گا اور دوسرا اس کے اندر نفخہ ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ پھر یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ایک کے اوپر ہلاک ہو جائیں گے اور دوسری کے اوپر جو ہے پھر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، اور یہ نفخے عام طور پر علماء کا موقف یہی ہے کہ یہ دو ہی ہیں، ایک نفخۃ الصاق ہے اور دوسرا نفخۃ البعث ہے۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ وہ دو ہی نفخے مانتے ہیں کہ دو ہی نفخے ہوں گے، ایک نفخۃ الصاق اور دوسرا نفخۃ البعث والقیام۔ اور کچھ علماء کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں 3 نفخوں کا ذکر ہوا ہے، 2 نفخے تو یہ ہیں اور ایک نفخہ جو ہے اور ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ النمل کے اندر فرمایا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ یہ نفخۃ الفزع ہے، یہ گھبراہٹ کا دن ہے، جب کہ نفخ سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد پھر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور ہر کوئی جو گھبرایا ہوا، خوف زدہ، پریشان، بے چین اور بالکل سراسیمہ اور ہراساں، وہ بھاگے گا ادھر ادھر، کسی چیز کی ہوش نہیں رہے گی۔ تو یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی ایک نفخ ہوگا جو لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا کر دے گا، اس کے ساتھ گھبراہٹ پیدا کر دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان النفخ ثلاث نفخات فزع فی الحیات الدنیا ونفخۃ الصاق ونفخۃ القیام من القبور۔ اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو فزع والا ہے یہ پہلے فزع ہوگا اور پھر اسی کے ساتھ ہی وہ فزع جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ انہوں نے اس طرح اس کو جمع کیا ہے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور کانت ابوابا، دروازے ہی دروازے بن جائے گا، یعنی اس میں شگاف پڑ جائیں گے، اور یہ آسمان اس طرح محکم اور مضبوط آسمان قائم نہیں رہے گا اپنی حالت کے اوپر۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب جو ہے 2 معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پہاڑ لاشے ہو جائیں گے، ناچیز ہو جائیں گے، کل عدم ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ختم ہو جائیں، کہاں جائیں گے؟ ہوا کے اندر روئی کے گالوں کی طرح اور اون کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے، ان کا وجود ہی نہیں رہے گا، اور ان کی جگہ پہ چٹھیل میدان سراب ہوگا۔ فکانت سرابا ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ کانت سرابا، انہیں ریت بنا دیا جائے گا، انہیں کانت حبام منصورہ، ذرات کی طرح اڑتے پھریں گے، اور ان کی جگہ کے اوپر جیسے ریتلے میدان کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے پانی کا ایک پانی کی سطح کے اوپر لہریں جو ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، گرمی اور دھوپ کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ
سورج کی روشنی اور اس کی ریت کے ذروں کی چمک ہی ہوتی ہے۔ فکانت سرابا، یہ اس منظر کو آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے پیش کر دیا ہے۔ یہ منظر کشی اور تصویر کو مجسم کر دینا، مجسد کر دینا کہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جائے، یہ اس منظر کو زیادہ ہولناک بنا دیتا ہے، یہ اسے زیادہ پرہول اور زیادہ شدید اور زیادہ خوفناک بنا دیتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور بے شک جہنم جو ہے کانت مرصادا، وہ گھات میں ہے۔ مرصد، مرصد جو ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں بیٹھ کر دشمن کی نگرانی کی جاتی ہے کہ اس طرف سے دشمن جو ہے وہ ہماری سرحد کو عبور کر کے اندر نہ آئے۔ اس کو سورہ توبہ کے اندر فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تو ہر مرصد گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھو، ان کی طاق میں گھات کی جگہ پر بیٹھو۔ تو مرصاد جو ہے یہ بھی اسی معنی میں ہے، یعنی وہ جگہ جہاں گھات لگائی جاتی ہے، جہاں گھات لگائی جاتی ہے، جو ہوتے ہیں کیا ان کو کہتے ہیں محافظ اور پہرے دار، پہرے دار اور محافظ جہاں بیٹھ کر دشمن کو دشمن پہ نگاہ رکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ حملہ آور نہ ہو، اس کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ اور ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ گھات کی جگہ ہے، گھات کی جگہ ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہاں اللہ رب العزت کے فرشتے مقرر ہیں، اور جہنم کی اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ مجرموں کو اٹھا کر لے جائیں گی۔ فرشتے ان مجرموں کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے لے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر سے ایک عنق گردن نما چیز نکلے گی جو لوگوں کے اندر سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں ڈالے گی۔ جیسے کرین نہیں ہوتا، اور بعض کرین ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوڑا اور گند نکالتے ہیں گٹروں کا، وہ ایسے کر کے اس کے آگے جو ہے نا وہ ایک مشین لگی ہوئی ہوتی ہے، ایسے کر کے اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح کی بڑی بڑی کرینیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ سمندر کا گند صاف کرتے ہیں، جہازوں کے اوپر لگی ہوتی ہیں اور سمندر کے اندر جو ہے نا گہرائی میں ڈالتے ہیں، اور وہ وہاں سے گند اٹھا اٹھا کے جہاز میں ڈال کے پھر اس کو زمین کے اوپر منتقل کر دیتے ہیں۔ اور ایسی بھی مشینیں ہوتی ہیں جو سمندر کے اندر سے مٹی نکال کے سمندر کو برابر کر دیتے ہیں، وہاں برتی ڈال دیتے ہیں۔ وہ برتی زمین سے لا کے نہیں ڈالتے، سمندر سے نکال نکال کے شہروں کے شہر نئے بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی گردنیں وہاں سے نکلیں گی جو لوگوں کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرشتے بھی وہاں جا کے لے جائیں گے لوگوں کو پکڑ کے پکڑ کے۔ تو وہ گھات کی جگہ ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جہنم گھات میں ہے، یعنی سب لوگوں نے جہنم کے اوپر سے گزر کے ہی جانا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے جہنم پر پہنچنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے سب لوگوں نے، اور کئی لوگ جو ہیں جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جو گزرگاہ بنائی ہوئی ہے، ادق من الشعر واحد من السیف، بہت باریک ہے اور بہت تیز ہے، تیز دھار ہے، اور اس کے اوپر سے لوگوں نے گزر کے جانا ہے۔ تو کئی لوگ تو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور کوئی لوگ جو ہے نا تیز رفتار جانوروں کی طرح دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، اور کئی لوگ جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے گزریں گے، اور کئی چلتے ہوئے گزر جائیں گے، اور کوئی گرتے پڑتے اوپر سے کہیں لٹکتے کہیں سنبھلتے اس طرح گزریں گے۔
تو جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے. تو جہنم جو ہے یہ گھات کی جگہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہوگی، اس پر سے گزر کے پھر لوگوں نے جنت میں جانا ہے. جنت آگے ہے اور یہ جہنم جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ انسان دائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال دیکھے گا، بائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال دیکھے گا، اور سامنے اس کے جہنم ہوگی. اور اللہ رب العزت اپنی کرسی کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ رب العزت مستوی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بندوں کا فیصلہ فرمائیں گے، اور پھر جہنم کے اوپر سے گزر کے ہی لوگوں نے جانا ہے. تو جہنم جو ہے یہ مرصادن گھات میں ہے، للطاغین مآبا. اور طغا، طغا کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سرکش ہو جائے، اکڑ جائے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جو ہے اس کے اندر طغیانی آ جاتی ہے. طغیانی کیا ہوتی ہے؟ پانی کا اپنی حدوں سے باہر نکل جانا. پانی جب حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، دریا کے اندر پانی بہتا رہے تو وہ اپنی طبی رفتار کے ساتھ بہہ رہا ہے اپنی حدود کے اندر، لیکن جب بڑھ جاتا ہے پانی، شدید اس کے اندر کثرت آ جاتی ہے، شدت اور کثرت آ جاتی ہے، تیز بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے. پھر وہ حدوں سے جب نکل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ پانی کے اندر طغیانی آ گئی. اور انسان جب اپنی حد سے نکل جائے، انسان کی حد کیا ہے؟ یہ بندہ بن کے رہے، یہ وفادار بن کے رہے، یہ فرما بردار بن کے رہے، یہ اللہ کا شکر گزار بن کے رہے، یہ اکڑے نہ بلکہ اللہ کے سامنے ممنون اور احسان مند اور نیاز مند ہو کر گزارے زندگی. اللہ کے سامنے اکڑے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے، اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے اور انہیں اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں اور راہوں میں استعمال کرے، تو یہ اس کا اپنی حد سے نکل جانا ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. تو جو لوگ طغیانی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی اپنی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے لیے مآبا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. ان سرکشوں کے لیے اور ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے، حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے وہ مآبا پلٹ کے آنے کی جگہ ہے. آبا یعوبو سے مآب، پلٹ کے آنے کی جگہ. لابثین فیہا احقابا. اور اللہ رب العزت نے اگلی صورت میں فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو سرکش ہو گیا اور نافرمان ہو گیا، فرما برداری نہیں. سرکشی کیا ہوتی ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. انسان ایسے کرتا ہے نا، اور وہ تکبر کا بھی اظہار کرتا ہے اور نفرت کا بھی اظہار کرتا ہے. یہ چیز جو ہے نا، اس کو طغیان کا طغا، سرکش ہوتا ہے. اور یہ نعوذ باللہ جب انسان کے اندر اپنے آپ پر بہت زیادہ غرور آ جاتا ہے اور انسان اپنے وسائل کے اوپر بڑا اعتماد کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اور مجھے کس چیز کا خطرہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے انسان ایسا ہی سرکش ہوتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے. تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے تکبر جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، ایک شرک اور دوسرا تکبر. شرک یہ اللہ کا حق دوسرے کو دینا، دوسرے کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دینا، اللہ کے مقام پر لے آنا، اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو فراموش کر کے مخلوق کو جو عاجز ہے، جو بے بس ہے، جو لاچار ہے، اس کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دینا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی یہی وعید بیان فرمائی ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان خود بڑا بن کے خدا بن بیٹھے، تکبر، انسان اپنے آپ میں بڑا بن جائے، اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھنے لگے. پہلے زمانے میں تو شرک زیادہ تھا، اور مخلوق کو، کائنات کی چیزوں کو، سورج چاند کو، ستاروں کو اور
بڑے انسانوں کو، نیکوں کو، بادشاہوں کو لوگ خدا بناتے تھے، اس طرح کی کارروائی ہوتی تھی، تو شرک کرتے تھے لوگ۔ لیکن آج جو الحاد اور دہریت اور زندیقیت کا دور ہے، آج کے دور میں انسان جو ہے اس کو خدا بنا دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہیومینٹی، انسانیت اور انسان کی عظمت، انسان کی آزادی، انسان کی خود مختاری، اور کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے، کسی کا وہ پابند نہیں ہے، انسان اس کائنات میں جو چاہے کرے، اور انسان کو اپنے اندر داخلی قوت اور خارجی قوت، ان دونوں قوتوں کو اس طرح اپنے اندر جمع کرنا چاہیے کہ نفسیاتی طور پر بھی انسان اتنا بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے، اور یہ جو یوگا اور اس طرح کی یہ جو ریاضتیں ہیں اور اس طرح کی جو ورزشیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انسان اتنا نفسیاتی طور پر اور داخلی طور پر، ذہنی طور پر اپنی قوت ارادی اور عزم کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو سائنسی علوم ہیں، ان کے ساتھ انسان ان ساری چیزوں کو اپنے استعمال میں لائے اور ان سے اپنی طاقت بڑھائے، اور یہ کائنات اس کے سامنے کیا چیز ہے، وہ اس کو جیسے چاہے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن اس کو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی قوت کو بڑھانا چاہیے، نفسیاتی طور پر ان ریاضتوں کے ساتھ، اور خارجی طور پر اس ٹیکنالوجی اور اس سائنس کے فلسفے کے ساتھ انسان کو اپنی قوت کو بڑھانا چاہیے۔ اور باقی یہ جو مولوی باتیں کرتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب فضول ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ یہ آج کے دور کا شرک ہے، اور یہ دونوں ہی بہت بڑے جرم ہیں۔ شرک بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ ختم نہیں ہوا، یہ بھی ابھی ہے، یہ بھی ابھی موجود ہے، اور لوگوں کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ شرک بھی موجود ہے، اور تکبر جو ہے یہ بھی اس دور میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ انسان کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لفظ تو بہت برا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ لوگ انسان کو خدا بنا رہے ہیں، انسان کو خدا بنا رہے ہیں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، بلکہ نعوذ باللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کی تقدیر کا مقابلہ کریں گے، اس کے قوانین کا مقابلہ کریں گے، ان کو بدلیں گے اور ان کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے۔ اور یہ جو اس طرح کی ایجادات اور اس طرح کی یہ کوششیں ان کی ہوتی ہیں کہ غیر فطری طریقے سے جو ہے نا تعلقات قائم کرو، اور غیر فطری طریقے سے اولاد پیدا کرو، اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ سارا کچھ جو ہے نا اسی تکبر ہی کا یہ شاخسانہ ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے، اور اسی کے یہ برگ و بار ہیں جو سامنے آ رہے ہیں ہمارے، کہ انسان جو ہے طغیان کا انسان طاغوت بنا ہوا ہے، اسی طغیان سے ہی، طغا سے، طاغین سے طاغوت، جو بہت زیادہ سرکش ہو جانے والا ہے۔ طاغوت بھی اسی سے نکلا ہوا ہے نا، جو بہت زیادہ سرکش ہو جاتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا ہے طاغوت۔ للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ تو یہ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، صدیوں رہیں گے، زمانوں رہیں گے، مدتوں رہیں گے۔ تو حکم کی جمع احقاب، یہ معنی ہوتا ہے یعنی ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، الی ما لا یتناہا، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، غیر محدود زمانہ جو ہے وہیں وہ پڑے رہیں گے، ٹھہرے رہیں گے، لابسین فیہا احقاب۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور اس جہنم کے اندر جو عذاب ہے، وہاں لا یذوقون فیہا بردن، وہاں انہیں کوئی ٹھنڈک چکھنے کو نہیں ملے گی، یعنی کوئی ایسی ٹھنڈک نہیں ہوگی جس سے جہنم کی گرمی کم ہو سکے۔ لا یذوقون فیہا بردن، نہیں چکھیں گے وہاں کوئی ٹھنڈک جس سے جہنم کی گرمی میں کمی آ سکے، جنت کی حرارت جو ہے وہ اس پہ کچھ تخفیف ہو سکے۔ یا تو یہ معنی ہے، یا بعض لوگوں نے یہ بھی معنی کیا اس کا کہ انہیں وہاں نیند نہیں آئے گی، سکون نہیں ملے گا۔ نیند کی حالت میں جب انسان، تکلیف بھی ہو تو کبھی نیند آ جائے انسان کو تکلیف بھول جاتا ہے،
تو نیند بھی نہیں آئے گی انہیں۔ ولا شرابا، گرمی اور پیاس بہت شدید ہوگی تو وہاں کوئی ایسا پیاس بجھانے والا مشروب بھی انہیں نہیں ملے گا۔ وہاں لا یذوقون فیہا بردن، ٹھنڈک نہیں چکھیں گے اور نہ ہی پیاس بجھانے والا پانی ان کو ملے گا، بلکہ جو پانی ان کو پلایا جائے گا وہ الا حمیما وغساقا، گرم کھولتا ہوا پانی۔ حمیم، اللہ اکبر، انتہا درجے کا کھولتا ہوا پانی۔ یہ جو گیزر کے اندر اور اسی طرح بوائلروں کے اندر پانی گرم کیا جاتا ہے وہ کتنا شدید گرم ہوتا ہے کہ جب اس کی بھاپ نکلتی ہے تو وہ انسان کو جلا دیتی ہے، تو پانی خود کتنا گرم ہوگا، انسان کی کھال پگھل جاتی ہے اس کے ساتھ، اتنا گرم پانی۔ یہ پانی ان کو پینے کو ملے گا۔ اور وغساقا، اور وہ لہو اور کچ لہو، وہ پیپ اور وہ گندگی جو زخموں کے اندر سے بہتی ہوئی اکٹھی ہوگی اور پھر وہ ابلے گی، کھولے گی، اور وہ ان کا کھانا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ وغساقا، غساق جو ہے یہ پیپ اور لہو اور جو زخموں کے اندر سے گند بہتا ہے اس کو غساق کہا جاتا ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کا پورا جو انہوں نے عمل کیے۔ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اس کا انجام ہے سامنے نہیں آتا، اور انسان سمجھتا ہے کہ کرتے رہو، یہ ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، لیکن جب اس کا بدلہ سامنے آئے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں کیسے عمل کرتا رہا اور ان کا کیا انجام تھا، اور ان کا نتیجہ آج میرے سامنے آ رہا ہے کہ وہ ان اعمال کے اوپر یہ سزا اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عقاب مرتب ہوا ہے، تو پورا پورا بدلہ ہوگا۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی تو محدود ہے، محدود زندگی کے اندر انسان نے ایک وقت تک نافرمانی کی، تو اتنی زندگی جتنی اس نے گزاری ہے اتنی مدت ہی اس کو سزا دے دی جائے، تو سزا کا طریقہ تو یہی ہونا چاہیے کہ جتنی زندگی اس نے نافرمانی کی ہے اتنی زندگی اس کو سزا دے دی جائے۔ تو یہ جو ہے لابسین فیہا احقابا، کہ مدتوں اس میں رہیں گے، زمانوں اس میں پڑے رہیں گے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی انتہائی کوئی نہیں ہے۔ جو کافر ہیں، جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، تکبر کے اندر اور دنیا پرستی کے اندر، شیطان کی پوجا کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے اندر، اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کے نبیوں کا اور کائنات کی جو حقیقتیں سچی بول بول کے انسان کو بتا رہی ہیں، ان سب کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، تو جتنی دیر انہوں نے کیا ہے اس کی اتنی سزا دے دی جائے۔ تو اب اوپر یہ آیا کہ وہ وہاں زمانوں کے زمانے پڑے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا جو یہاں پیدا ہوتا ہے اس کا جواب دیا ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ یہ نچنت تھے، یہ بالکل بے پرواہ تھے کہ کوئی حساب ہونے والا ہے، اور حساب کو یہ بالکل بے حقیقت سمجھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے حساب کا دن مقرر کیا ہوا ہے، محاسبہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اپنے خیال میں اس بات کے اوپر تھے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو اپنی ساری زندگی کے اندر یہ ایسا ہی کرنا چاہتے تھے، ایسا ہی کرنا چاہتے تھے جیسا انہوں نے کیا۔ تو جب انسان کا عمل ہو اور اس کی نیت ہو تو پھر جو اس کی نیت ہوتی ہے اور جو اس کا عمل ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اس کو بدلہ ملتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا عمل اور اس کی نیت بھی تو عمل ہوتا ہے نا، نیت بھی، ارادہ بھی عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارادے کے اوپر بھی وہی معاملہ کرتے ہیں جو اس کا عمل ہوتا ہے۔ عمل تو اس نے کیا اپنے وسائل کے مطابق اور اپنے وقت کے مطابق جو اس کے لیے محدود تھا، لیکن نیت اس کی کیا تھی
کہ میں ہمیشہ یہی کرتا رہوں، نیت اس کی یہ تھی، تو اس نیت پر پھر اسے سزا بھی وہی ملے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی سزا اس کے لیے ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مزید اس حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، قرآن کے سننے سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے دور بھاگتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ۔ اللہ اکبر، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، یعنی اب ان کے سامنے آ گیا وہ جو پہلے ان کو ناپسند تھا، ما کانوا یخفون من قبل، مرنا چاہیں گے، وہ مرنا چاہیں گے اور جان چھڑانا چاہیں گے، لیکن اب موت نہیں ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، نرد، ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور اب ہم جو ہے اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم مومن ہو جائیں، ہمیں دوبارہ موقع مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو اب بات کہہ رہے ہیں انہم لکاذبون، وہ جھوٹے ہیں، وہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر دنیا میں ان کو دوبارہ لوٹایا جائے گا تو اسی حالت میں لوٹایا جائے گا جیسی حالت میں اب ہے، انسان کو خود مختار اور غیر مقہور اور غیر مجبور بنا کر ہی، خود مختار بنا کر ہی دنیا میں بھیجا جائے گا۔ تو اب ان کو جب موقع ملا تھا تو انہوں نے جو اختیار کیا، تو دوبارہ ایسی حالت میں ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا تو پھر بھی ایسا ہی کریں گے، جیسے اب کیا ہے ویسے اب کریں گے۔ تو وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جو کہتے ہیں کہ لَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس کے بارے میں جھوٹے ہیں، اور جو کہا کرتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ ہوگا، جو ہوگا وہ کیسا ہوگا، اور جو نہیں ہوگا اگر وہ ہو جائے تو کیسا ہوگا اللہ وہ بھی جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو یہاں انہم کانوا لا یرجون حسابا، حساب کی وہ توقع نہیں رکھتے تھے، اور اس لیے وہ ہمیشہ ایسا ہی کرنے کی ارادہ رکھتے تھے، اور دوبارہ بھی اگر ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو تب بھی وہ ایسا ہی کریں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا جو ہے نا وہ ابد الآباد کی سزا دی ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑی شدت کے ساتھ جھٹلایا۔ کذاب جو ہے یہ تکذیب اور فعال کا جو صیغہ ہے تکذیب کے معنی میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تکذیبا، تو اس کی بجائے کذابا رعایتاً للفواصل، جو قرآن مجید سے پیچھے آیات کے فواصل چلے آ رہے ہیں اسی کی رعایت کرتے ہوئے یہاں کذاب کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا، یعنی بڑی شدت کے ساتھ، بڑی ڈٹائی کے ساتھ، اور بہت زیادہ تمسخر اور استہزاء کے ساتھ انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ تو یہ ان کی ساری کیفیتیں اس کے اندر کذبوا بآیاتنا کذابا اس کے اندر جمع ہو گئی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو کرتے رہے اور بھولتے رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسے یاد ہے جو ہم نے کیا ہے، لیکن ہم نے ان کی، اللہ اکبر، دل کے اندر جو ارادے تھے اور جو ان کے کلمات تھے اور جو ان کے اعمال تھے اور جو ان کی تمنائیں اور آرزویں تھیں، ہر چیز ہم نے لکھی ہوئی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے لکھ کر، اور لکھ کر ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا پورا اس طرح کا ریکارڈ تیار کیا ہوا ہے کہ انسان کے سامنے پورا زندگی کا ریکارڈ آ جائے گا۔
جسم کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، وہ فرشتوں کے دفتروں کے بھی اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کائنات کا جو وجود ہے یہاں بھی سب کچھ ثبت ہے، جو کچھ انسان نے کیا ہے یہ سب کچھ انسان کے سامنے آ جائے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ اکبر۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سو چکھو، انہیں کہا جائے گا، فَيُقَالُ لَهُمْ ذُوقُوا، انہیں کہا جائے گا ذُوقُوا، چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب بھگتو، اب چکھو، اب یہ تمہاری جزا ہے اور یہ تمہارا صلہ ہے، اب اس کو چکھو اور اس کو بھگتو اور اس میں رہو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تمہیں صرف بڑھایا جائے گا تو سزا ہی میں بڑھایا جائے گا، تمہاری سزا میں ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ سزا دینے سے تخفیف ہو جاتی ہے، جیل میں لوگ جاتے ہیں سزائیں معاف ہوتی رہتی ہیں، اس کی اتنی معاف ہوگی، اس کی اتنی معاف ہوگی، یہاں معافی نہیں بلکہ اضافہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت ہی خوفناک آیت ہے، اس کے اندر انتہا درجے کی تخفیف ہے کہ سزا دینے کے بعد سزا میں تخفیف ہوتی ہے، معافی مل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے سزا، لیکن یہ سزا بڑھتی رہے گی، یہ سزا بڑھتی رہے گی۔ اللہم یا ذنبک فلن نزیدکم الا عذابا۔ چلیے یہاں رکتے ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ رب العزت کی کلام ہے، اور اس کو پڑھنے کا اور اس سے تذکر اور تدبر کا طریقہ یہی ہے کہ انسان قرآن کے دوسرے مقامات کو بھی ساتھ ملائے اور احادیث کو بھی ساتھ ملائے۔ تو یہ جہنم کی احادیث، صفت الجنہ اور صفت النار، اور اسی طرح اعمال اہل الجنہ اور اعمال اہل النار اور جہنم کے عذابوں کو، یہ چیزیں انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرتی ہیں اور تقوی کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، کہ انسان کے اندر تقوی کا جذبہ پیدا ہو اور انسان متقی بن جائے، تقوی شعار بن جائے۔ اللہ رب العزت سے مانگتے بھی رہنا چاہیے، اور اپنے اندر یہ احساس اور شعور پیدا کرنے کے لیے انسان کو قرآن اور حدیث کا مطالعہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ انشاءاللہ العزیز جو تقوی شعار ہیں وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے انشاءاللہ۔